اکثر اوقات فورسز کے جوانوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سر جی W85 12.7 ضرب 108 mm ہیوی مشین گن کا نام، تعارف، مقصد، خصوصیات، NSP، فیلڈ سٹرپنگ، ڈیٹیل سٹرپنگ اور اسی طرح اس کے جو اہم معلومات ہیں اس کے بارے میں، اس کے احتیاطی تدابیر اور ہتھیار کی کس طرح دیکھ بھال کی جائے فائرنگ سے پہلے، فائرنگ کے بعد، یا اس طرح کوٹ وغیرہ میں رکھنے کے لیے، تو آپ یعنی کہ آپ ناظرین کے لیے میں نے ویڈیو بنا لی ہے، تو یوٹیوب پر آپ ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، آئیں پریکٹیکلی ملاحظہ فرمائیں۔ کیا آپ حضرات بھی اس چیز کے طلبگار تھے کہ جو ہتھیار آپ کے سامنے ہو تو اسی کے بارے میں ہی معلومات آپ کے پاس ہوں؟ تو آج آپ کو W85 12.7 ضرب 108 mm ہیوی مشین گن کا کنفرم معلومات آپ تک فراہم کروں گا، جہاں پر اس کا نام، تعارف، مقصد، خصوصیات، NSP، فیلڈ سٹرپنگ، ڈیٹیل سٹرپنگ، ہتھیار کا کاک نہ ہونا، ہتھیار کے ساتھ احتیاطی تدابیر، ہتھیار کے ساتھ دیکھ بھال، اور اسی ہتھیار کے بارے عام معلومات آپ تک فراہم کروں گا۔ ہتھیار کا نام W85 12.7 ضرب 108 mm ہیوی مشین گن۔ نام کے بارے میں فورسز کے حضرات کو اس لیے معلومات ہونی چاہیے تاکہ جو ہتھیار ان کے سامنے ہو تو کنفرم آیا نام وہی ہے، آیا وہ جو پڑھ رہے ہیں، وہ جو سیکھ رہے ہیں دراصل اسی ہتھیار کے بارے سیکھ رہے ہیں۔ تعارف، W85 12.7 ضرب 108 mm ہیوی مشین گن چین کی نورینکو کمپنی کی تیار کردہ ایک ہیوی مشین گن ہے جو کہ گیس سے چلنے والی بلڈ فیلڈ و خودکار ہیوی مشین گن ہے جو زمینی اور فضائی دونوں قسم اہداف کے خلاف فائر سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ یاد رکھیں جو بھی ہتھیار آپ استعمال کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، فائر وغیرہ یا دیگر کام اس سے لیتے ہیں، تو اسی ہتھیار کی آپ کو انٹروڈکشن، پہچان اور تعارف کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، یا جو سب سے عام بات ہے کہ آپ کے نالج میں بھی ہو کہ آپ جس ہتھیار کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا کام کریں تو اس کی پہچان آپ کو ہو۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے اس کا مقصد، کہ اس ہتھیار کو دراصل چین کی جو مشہور کمپنی ہے نورینکو کمپنی، اس نے اس کو کس لیے بنایا ہے، تو W85 12.7 ضرب 108 mm ہیوی مشین گن کا مقصد دشمن کے اہلکاروں، مورچوں، بینکرز، فائرنگ پوزیشنز، جہاں پر دشمنوں نے پوزیشنیں سنبھالی ہوئی جہاں سے وہ خدا نخواستہ اللہ پاک نہ کرے آپ پر وہ فائر گرا رہے ہیں، ہلکی بختر بند گاڑیوں اور کم اونچائی پر پرواز کرنے والے فضائی اہداف کے خلاف مؤثر فائر فراہم کرنا، اسی طرح اور اپنی فوج کو فائر سپورٹ دینا دراصل اس ہتھیار کا مقصد ہے۔ خصوصیات کے بارے میں بھی ایک جوان کو علم ہونا چاہیے، جب کہ یہ سوال اکثر اوقات پیپر میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو خصوصیات کیا ہے؟ سب سے پہلے قسم ہے، ٹائپ ہے، یہ ایک ہیوی مشین گن ہے، جنرل پرپز فائر سپورٹ ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا آپریشن ہے، گیس آپریشن سسٹم پر کام کرتی ہے۔ نمبر دو، خودکار یعنی کہ فلی آٹومیٹک فائر کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ایمونیشن کا نظام، فیڈنگ سسٹم، بلڈ فیڈ سسٹم استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ لنکر سے اس کو خوراک ملتا ہے، یعنی کہ ایمونیشن جو ہے وہ لنکر میں ہوتے ہیں اور لنکر کے ذریعے ہتھیار کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے فائرنگ کی صلاحیت،
فائر کیپیبلٹی کیا ہے؟ مسلسل اور تیز فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نمبر 2، لمبی دوری تک مؤثر فائر سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ نمبر 5، آداب یعنی کہ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دشمن کے اہلکاروں، ہلکی بختر بند گاڑیوں، بینکرز اور فائرنگ پوزیشن کے خلاف مؤثر ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے استعمال کا طریقہ کار، یعنی کہ جب آپ اس کو استعمال کرو گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ ٹرائی پاڈ پر نصب کی جاتی ہے، گاڑیوں، کشتیوں وغیرہ پر بھی لگائی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ جب آپ اس کو لگاتے ہو تو یہ عموماً ٹرائی پاڈ یعنی کہ 3 پاور جو سٹینڈ ہے اس پر اس کو لگایا جاتا ہے، جبکہ آپ اس کو گاڑی میں ماؤنٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں آپ، اور آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے فورسز والوں نے بنائے موجودہ حالات کے پیش نظر، جبکہ آپ کشتی وغیرہ پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں۔ نشانہ لگانے کا نظام، یعنی کہ آپ جو ہے میکینیکل سائٹ سے آپ جب دیکھ سکتے ہیں تو اس پر دیگر سائٹ بھی لگائی جا سکتی ہیں، آپٹیکل سائٹ، اور بعض صورتوں میں تھرمل نائٹ ویژن بھی لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھ بھال، مینٹیننس، ڈیزائن سادہ ہے، کھولنے اور جوڑنے میں انتہائی آسان ہے۔ NSP میں نے یوٹیوب چینل پر ایلیٹ ٹیکٹیکل ٹریننگ پر NSP کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے فیلڈ سٹرپنگ، تو فیلڈ سٹرپنگ کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ ہتھیار کو کس طرح بڑے پرزوں میں کھولا جاتا ہے۔ ڈیٹیل سٹرپنگ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں اس کے بارے میں بھی میں ویڈیو بنا لوں گا۔ ہتھیار کن وجوہات پر کاک نہیں ہوتا؟ جب آپ لنکر لگا لیتے ہیں، امونیشن باکس اور لنکر لگا لیتے ہیں اور آپ ہتھیار کو ریڈی کرتے ہیں تو ہر ہتھیار کو پہلے مینول طریقے سے کاک کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کاکنگ کرتے ہیں تو کاکنگ کن وجوہات پر نہیں ہوتی، اس کی بھی میں نے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد احتیاطی تدابیر، یاد رکھیں جہاں پر جوان کو ہتھیار کا نام، تعارف، مقصد، خصوصیات، اسی طرح فیلڈ سٹرپنگ، ڈیٹیل سٹرپنگ، NSP اور اسی طرح دیگر معلومات اگر اس کو ہوں تو ان میں سے جو سب سے عام اور ضروری معلومات ہیں وہ احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہیں، وہ بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی، آپ وہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ایکسیڈنٹلی فائر نہیں ہوگا اور دیگر جانی و مالی نقصان آپ سے نہیں ہوں گے۔ ہتھیار کے ساتھ دیکھ بھال کیا ہونی چاہیے؟ معائنہ، گن کے تمام پرزوں کا بصری معائنہ کریں۔ جب آپ کو ہتھیار ملے، ہتھیار آپ کے استعمال میں آئے تو آپ نے پہلے بصری معائنہ کرنا ہے، کسی قسم کی ٹوٹ پوٹ، زنگ یا خرابی کی جانچ کریں، پریکٹیکل طور پر ہتھیار کو دیکھیں۔ نمبر 2، ایمونیشن اور بل کا معائنہ کریں، خراب، زنگ آلود یا مشکوک قسم کا کارتوس استعمال نہ کریں۔ ایمونیشن بل کی حالت چیک کریں۔ ان دونوں چیزوں کو جب آپ چیک کریں گے تو آپ ایکسیڈنٹلی فائر سے بچیں گے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خراب ایمونیشن کی وجہ سے فائرر کو بہت بڑا نقصان ملتا ہے، خواہ وہ کمپٹیشن وغیرہ ہو یا خواہ وہ عام حالات میں ہو، تو اس کی جسمانی اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ 30 نمبر پر ہے ذخیرہ، جہاں پر آپ ہتھیار رکھتے ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہتھیار کو محفوظ، خشک اور ہوادار جگہ پر رکھیں، غیر ضروری جھٹکوں اور نقصان سے بچائیں۔ 4 نمبر پر ہے زنگ سے حفاظت، نمی، مٹی اور بارش سے بچائیں۔ جب آپ ہتھیار کو کوت وغیرہ یا کہیں پر رکھیں تو آپ نے وہاں پر یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ نمی، مٹی اور بارش سے بھی آپ لوگوں نے بچانا ہے۔ ذخیرہ کرنے سے پہلے ہتھیار کو خشک اور صاف رکھیں۔ زیادہ تر حضرات جب ہتھیاروں کو رکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تیل لگا لیتے ہیں، یا فائر کرنے کے بعد یا اس طرح کی جو ہیں وہ صفائی وغیرہ نہیں کرتے یا بہت زیادہ تیل لگا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ اس کو صاف کر لیں اور اس کو خشک کر لیں، اور ہتھیار پر اس جگہ پر تیل لگانا چاہیے جہاں پر چال والے پرزے ہوں، یا اتنا تیل لگائیں جتنا مناسب ہو، نہ کہ آپ نے اتنا زیادہ تیل لگا لیا یا آپ لوگوں نے
صاف وغیرہ نہ کیا ہو، تو ذخیرہ کرتے وقت آپ لوگوں نے زنگ سے حفاظت، تو زنگ سے تب حفاظت ممکن ہوگی جب آپ نمی، مٹی اور بارش سے ہتھیار کو بچائیں گے، اور ذخیرہ کرنے سے پہلے آپ ہتھیار کو خشک اور صاف کریں۔ خشک اور صاف سے مراد یہ ہے کہ آپ تیل اتنا ہی لگائیں جتنا مناسب ہو، اور آپ خشک اور صاف رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے فائر وغیرہ کیا یا آپ نے ڈرائی پریکٹس وغیرہ کی اور آپ نے جمع کر دیا، تو یقیناً اس پر پھر زنگ لگے گا۔ صفائی کو مد نظر رکھا جائے گا، یعنی کہ جب آپ فائر پر جائیں تو فائر سے پہلے ہتھیار کی صفائی کریں۔ فائر کے بعد جب آپ فائرنگ کمپلیٹ کر لیں تو بیرل، چیمبر اور اس کا جو بولٹ کیریئر وغیرہ ہوتا ہے اس کی، اور گیس سسٹم کی اچھی طرح صفائی کرے، کیونکہ گیس سپریٹ ہتھیار جو ہوتے ہیں ان میں جو گیسوں کی مدد سے چال والے پرزے جو آگے اور پیچھے حرکت کرتے ہیں، تو آپ نے اس سسٹم کو بھی صاف کرنا ہے۔ چکنائی یعنی کہ تیل لگانے کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ مقررہ مقامات پر مناسب مقدار میں تیل لگائیں۔ ہتھیار میں کچھ پرزجات اس طرح ہوتے ہیں کہ جہاں پر تیل لگانا ہوتا ہے، کچھ پرزجات اس طرح ہوتے ہیں کہ جہاں پر تیل وغیرہ لگانا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، جیسے ان میں لکڑی وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پر تیل لگانا لکڑی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون سی جگہ پر تیل لگانا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ تیل نہ لگائیں۔ ہم نے اس طرح ہتھیار وغیرہ بھی دیکھے ہیں کہ افسر وغیرہ آ جاتے ہیں، سفید پرچات وغیرہ میں ہوتے ہیں، اور جوانوں نے اتنا زیادہ تیل ہتھیاروں پر لگایا ہوتا ہے، وہ جب فائر کرتے ہیں تو ان پر بھی چھینٹے آ جاتے ہیں، جبکہ زیادہ تیل لگانا جو ہے وہ ہتھیار کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ اس چیز کو بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر جوان ایمونیشن کو بھی تیل لگا لیتے ہیں، تو یہ ہتھیار جوان ایمونیشن وغیرہ کے لیے بھی باعث ہے نقصان ہے، خرابی۔ یاد رکھیں جب ہتھیار میں خرابی آ جاتی ہے، کوئی اس طرح بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، ہاں ہتھیار میں اسٹاپیج آ جاتا ہے، تو اسٹاپیج کو آپ خود حل کریں۔ کتنے اسٹاپیج ہتھیار میں میری آپ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ روکیں اور روکوں کا حل، یعنی کہ سائیکل آف آپریشن جو 8 ہیں ان میں جو روک آتی ہے اور روکوں کا حل بے شک یہ آپ خود کریں، اور اس کے آپ خود گرو بنیں، اس کے آپ خود کوالیفائڈ بنیں، تاکہ اگر ہتھیار رک جائے تو آپ اس کا مسئلہ اسی وقت حل کریں۔ لیکن اگر اس طرح کوئی بڑی خرابی آ جاتی ہے جو کہ آپ کو ظاہری طور پر دکھائی بھی دے، تو وہ آپ خود سے ٹھیک نہ کریں، اس سے آپ قیمتی ہتھیار کو نقصان دے پائیں گے، تو وہ متعلقہ جو شخص ہے کوت انچارج وغیرہ اس کی نوٹس میں لائیں، یا جو ماہر اور مورر ہے اس کے پاس آپ لے جائیں۔ جنرل ڈیٹا، عام معلومات، سب سے پہلے نمبر پر ہے کیلیبر 12.7 ضرب 108 mm، کس چیز کے لیے اہمیت کے حامل ہے؟ جب آپ ایمونیشن وغیرہ اٹھائیں تو زیادہ تر بکس، ایمونیشن بکس ایک ہی شیپ کے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو بکس پر آپ ملاحظہ فرمائیں، تو 12.7 ضرب 108 mm دراصل اس کا ایمونیشن اور بولٹ کی جو لمبائی گولائی وغیرہ وہ ہے۔ رائفلنگ، لینڈ اینڈ گروز، جو بیرل کے اندر لینڈ اینڈ گروز ہے وہ 8 ہیں۔ سائٹ رینج، جب آپ ہتھیار کے سائٹ رینج دیکھیں تو وہ 1600 میٹر ہے۔ اسی طرح مؤثر رینج، افیکٹو رینج جو ہے زمینی 1500 میٹر ہے، ہوائی 1600 میٹر ہے۔ زمینی 1500 اس لیے کیونکہ زمین میں قشر ثقل ہے، اس لیے 1500 ہے۔ زیادہ سے زیادہ رینج، میکسیمم رینج جو ہے وہ 7000 میٹر ہے۔ ابتدائی رفتار یعنی کہ مذہبی لاستی 1030 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس طرح فائر کی شرح، ریٹ آف فائر 1 منٹ میں جو ہے وہ 540 سے 600 راؤنڈ فی منٹ ہے۔ ایمونیشن بکس کیپیسٹی جو ہے ایمونیشن بکس میں 50 راؤنڈ آتے ہیں۔ اسی طرح ایمونیشن بکس کا وزن 4 کے جی، گن باڈی کا وزن 18 کے جی، ماؤنٹ کا وزن 15.5 کے جی، سائڈ کا وزن 1 کے جی۔ ان تمام کو ملا کر ٹوٹل جو 12.7 W85 کا جو وزن بنتا ہے وہ بنتا ہے 39 کے جی۔ اسی طرح اس میں 2 قسم کے بلٹ جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں،
ایک کا نام ہے ابتدائی رفتار جو ایک کی ہے ارمر پرسنگ انسینڈری بلٹ اے پی آئی ٹائپ 54 جو ہے اس کا 850 میٹر فی سیکنڈ، اور اسی طرح ٹرانجسٹن الاؤ شیٹ کور بل جو ہے اس کی 1150 میٹر فی سیکنڈ جو ہے ابتدائی یعنی کہ مزل ویلاسٹی ہے۔ یاد رکھیں جس طرح دیگر معلومات آپ کو معلوم ہوں 12.7 کے بارے میں، وہاں پر عام معلومات کے بارے میں بھی آپ تک آگاہی ہو، اور یہ ذہن میں رکھیں زیادہ تر پیپر میں یہی سوالات آتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے اور مجھے حوصلہ ملے۔ نیکسٹ ویڈیو تک انسپیکٹر غضنفر علی اور کیمرہ مین عیسیٰ مالا خیل کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، کے پی کے پولیس پرند آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔